السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرعد آیت نمبر 38 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واو اور لقد البتہ تحقیق یا بلا شبہ یقیناً، ارسلنا ہم نے بھیجے، رسولاً کئی رسول، من قبل کا آپ سے پہلے، وجعلنا اور ہم نے بنائی، لہم ان کے لیے، ازواجن بیویاں، وذریتاً اور اولادیں، وما کانا اور نہیں ہے، لرسول کسی بھی رسول کے لیے، یعنی کسی بھی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے، ان یہ کہ یاتیا وہ لے آئے، بآیتن کوئی بھی نشانی، الا مگر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، لکلی ہر ایک کے لیے، اجلن ایک مقررہ وقت ہے، کتاب جو لکھا ہوا ہے۔ کتاب جو ہے یعنی کتابت کا لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، لکھے ہوئے کو جو ہے وہ کتاب کہا جاتا ہے، یعنی اس سے مراد کوئی بھی یعنی لکھی ہوئی چیز ہو اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ تو ہر چیز جو ہے اس کا مقررہ وقت ہے اور یہ لکھا ہوا ہے اللہ کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ کفار مکہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے، اس سے قبل آیات میں بھی ہم نے دیکھا کہ پوری سورہ میں ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کے جو اعتراضات تھے آپ کی رسالت کے متعلق، قرآن پاک کی حقانیت سے متعلق، موت کے بعد دوبارہ اٹھ جانے سے متعلق جو ان کے شکوک و شبہات تھے، اور مشرکانہ جو ان کے عقائد تھے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں۔ اس سورہ کے شروع میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی آغاز جو ہے اس قرآن پاک کی حقانیت کو بتانے سے ہی ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو ہے یعنی بتا رہے ہیں مشرکین مکہ کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ یہ ہماری طرح ہی کھاتا پیتا بھی ہے اور بازاروں میں چلتا بھی ہے۔ یعنی ان کے دماغوں میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ایک رسول ہو اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رسول انسانوں میں سے ہو۔ یعنی یہ اکثر جو ہے یعنی وہ یہ اعتراض کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے اس اعتراض کو نقل بھی کیا ہے جا بجا، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ کھاتا پیتا اور ہمارے جیسا، ہمارے میں سے ہے، ہمارے خاندان میں سے، اور یہ پھر جو ہے رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بات ان کی عقل میں، ان کے دماغوں میں نہیں آ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ پھر یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ بھی کس قدر بدعقلی کی بات ہے کہ ایک رسول تو بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ تمہارا رول ماڈل ہے، جو یہ کرے گا ویسا کرنا ہے۔ تو اگر ایک جو ہے ایک الگ کسی نوع سے اللہ تعالیٰ کوئی رسول بنا کے بھیج دیتے تو انسانوں نے پھر بھی اعتراض کرنا تھا کہ وہ تو فرشتہ اس لیے اتنی عبادت کر گیا، ہم نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی، یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے یہ احسان کیا ہے تمہارے اوپر کہ رسول بھیجا ہے تمہارے میں سے ہی، تمہارے خاندان میں سے، کہ تمہارے جیسا انسان جب یہ ایسے اعمال کرے گا اور وہ تمہارے لیے پھر رول ماڈل ہوگا اور تمہارے لیے اس کی پیروی کرنا آسان ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد ارسلنا رسلا من قبلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ پر اعتراضات کر رہے ہیں کہ ایک ایسا رسول ہے کھاتا پیتا، شادیاں کی، اس کی اولاد بھی ہے، تو یہ جو ہے یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ہم نے ان کے لیے بھی بیویاں بنائیں، ان کی بھی اولادیں تھیں، اور ان کے بارے میں یہ کیوں نہیں اعتراض کرتے؟ اسماعیل کی اولاد ہونے پر یہ فخر کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو نے مکہ میں آ کر آباد ہوئے تھے، تو یہ ان کے ساتھ نسبت کو بہت زیادہ فخر کرتے ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو دیکھ لیں کہ ان کی بھی نسلیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور پھر آگے جو ہے یعقوب تھے، پھر یوسف علیہ السلام، اور یہ نسل اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ سلسلہ پھر کیسے چلا؟ تو اولادیں اور بیویاں تو تھیں، ظاہر ہے، اور بیوی ہوگی پھر اولاد بھی ہوگی، تو یہ جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا انبیاء اور رسول کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو ہے یہ محض اعتراضات یہ بیکار قسم کے کر رہے ہیں، یہ ناجائز قسم کے جو ہے اعتراضات ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، اور یہ کسی بھی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کوئی معجزہ لے آئے۔ آیا سے مراد یعنی نشانی، قرآن کی آیت بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد کوئی معجزہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ کئی مقامات پر جو ہے یہ لفظ اسی صورت میں بھی آیا، اور میں نے وضاحت کی تھی کہ آیت سے مراد قرآن کی آیت بھی
ہو سکتی ہے اور کوئی معجزہ بھی۔ تو کسی بھی رسول کی مجال نہیں کہ وہ خود سے خود کوئی آیت جو ہے وہ نازل کر لے، یا اگر معجزہ اس سے مراد لیا جائے تو کسی بھی رسول کی مجال نہیں کہ وہ خود سے کوئی معجزہ جو ہے وہ دکھا دے لوگوں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں معجزات، یہ اللہ ہی نازل کرتا ہے آیات جو لوگوں کو جو ہے وہ رسول کا کام جو ہے وہ صرف پہنچانا ہے۔ رسول کا معنی ہی کیا ہے، پیغمبر کا کام ہی کیا ہے، پہنچانے کا۔ وہ اللہ کا میسنجر ہے، وہ صرف پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے سوا رسول کی بھی مجال نہیں کہ وہ اپنی مرضی کر سکے۔ تو یہ جو ہے وہ کس قسم کے، یہ بچگانہ قسم کے مطالبات ہر وقت کرتے رہتے ہیں، یہ طرح طرح کے جو ہے وہ مطالبات کرتے ہیں۔ تو معجزہ جو ہے پیغمبر سے بھی خود بخود جو ہے وہ سرزد نہیں ہوتا، کیا کہیں کسی ولی سے ہو یا کسی بھی انسان سے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی رسول کی مجال نہیں کہ وہ خود بخود کوئی معجزہ لے آئے۔ تو اگر کوئی دعویٰ ایسا کرتا ہے، کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایسا اور ایسا کر سکتا ہوں، کوئی معجزہ دکھا سکتا ہوں، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہیں اور شیطانی ہتھ کنڈے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس آیت میں بتا دیا کہ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، کسی بھی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے، کسی رسول کے لیے مجال نہیں ہے کہ وہ خود بخود کوئی نشانی لے آئے سوائے اللہ کے حکم کے، کیونکہ لکل اجل کتاب، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ کب کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، یہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اور کتاب سے مراد یہاں پر وہ اللہ کی وہ لوح محفوظ میں موجود کتاب ہے، وہ تقدیر کا لکھا ہوا ہے جس میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لی ہے۔ تو فیصلہ جو ہے جو ہو چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے اور وہ اپنے وقت پر ہو کر رہے گا۔ یمحو، وہ مٹا دیتا ہے، اللہ ما یشاء، جو چاہتا ہے، ویثبت، اور قائم رکھتا ہے، وعندہ، اور اس کے پاس ہے، الکتاب، اصل کتاب۔ کہتے ہیں ماں کو، اور ماں جو ہے وہ اصل ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے۔ الکتاب یعنی وہ اصل کتاب، یعنی لوح محفوظ۔ تو لوح محفوظ جو ہے یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ پوری کائنات کو جب پیدا کیا، تمام انسانوں کو پیدا کیا، ان کی روحیں تخلیق کیں، اور ہر چیز اول تا آخر ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے، وہ لوح محفوظ اس کے پاس ہے۔ اور جو ہے اس میں کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ رکھی ہے، وہ تقدیر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ اب اس تقدیر کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ قائم رکھتا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے، اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تقدیر جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ تقدیر ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اسے تقدیر مبرم کہتے ہیں، یعنی ایسی تقدیر جو پتھر پہ لکیر کی طرح ہے اور بالکل وہ چینجیبل نہیں ہے۔ یعنی اس کے بارے میں ہی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جف القلم بما انطلق، بخاری کی یہ حدیث ہے کہ جو جس چیز یا حال کو ملنے والے ہو اس کے ساتھ قلم خشک ہو چکے ہیں، یعنی جب لکھ لیتے ہیں اور جو انک ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ اس کو نہیں مٹا سکتے۔ اگر انک گیلی ہو تو اس کو آپ جو ہے وہ مٹا سکتے ہیں یا الفاظ کو خراب کر سکتے ہیں۔ تو حدیث ہے کہ جب جو چیز جس حال کو ملنے والی ہے وہ قلم خشک ہو چکے ہیں، تو یہ ہے تقدیر مبرم۔ اور دوسری تقدیر جو ہے وہ تقدیر معلق ہے۔ تقدیر معلق جو ہے یعنی وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو جب یعنی اس تقدیر کا ذکر یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جس کو چاہتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ قائم رکھتا ہے۔ یعنی اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ اگر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی زندگی لکھ لی جاتی ہے، یہ لکھ لیا جاتا ہے کہ وہ نیک ہوگا، بد ہوگا، رزق کتنا ہوگا، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کی لکھ لی جاتی ہیں۔ اب اس کی عمر جو ہے وہ 60 سال لکھی ہے، اور ساتھ یہ تو اس کی تقدیر مبرم ہے کہ اس کی عمر 60 سال ہے، لیکن ساتھ جو ہے تقدیر معلق میں یہ لکھ لیا گیا ہے کہ اگر اس نے نیک اعمال کیے، یا جیسے کہ حدیث ہے کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دی جاتی ہے، یا ایک آپ کی حدیث ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، تو یہ لکھ دیا جائے کہ اگر یہ اتنی دعائیں کرے گا یا یہ رشتہ داروں کے ساتھ یہ اچھا سلوک کرے گا تو پھر اس کو جو ہے 80 سال عمر ملے گی۔ تو وہ 60 سے 80 تک کی جو عمر ہے وہ اس کی تقدیر معلق ہے، اور 60 اس کی مبرم ہے۔ تو اب اگر وہ اس نے دعا مانگ لی یا وہ اعمال کر لیے جو اس کے معلق تھے تو وہ پھر عمر وہاں تک پہنچ جائے گی، نہیں تو پھر وہ 60 پر اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تقدیر جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے
لکھی ہوئی، اسی طرح رزق کا بھی معاملہ ہے، دیگر معاملات جتنے بھی ہیں، تو اسباب کی وجہ سے تقدیر بدلتی ہے۔ اور اسباب وہ کون سے ہیں؟ ایک تو حدیث ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر، کوئی چیز یہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ دوسرا جو ہے یعنی ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ترمذی کی حدیث ہے کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ٹالتی، اور عمر کو نیکی کے سوا کوئی چیز زیادہ نہیں کرتی، یعنی جو نیک اعمال کرتا ہے تو اس کی عمر اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیتے ہیں۔ تو اسی لیے صحابہ جو ہے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اگر میری تقدیر میں تم نے مجھے بدبخت لکھا ہوا ہے تو اللہ اس کو بدل دے، یعنی وہ دعا کر رہے ہیں نا، دعا کے ذریعے تقدیر بدل جاتی ہے، اللہ اس کو بدل دے، مجھے سعید لکھ دے، یعنی خوش بخت لکھ دے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یمحو اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ باقی رکھتا ہے۔ تو ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جو انبیاء پر کتابیں اتریں اور جو اللہ تعالیٰ نے احکامات اتارے، بہت سے احکامات جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے۔ قرآن پاک جو ہے وہ آخری اور لیٹسٹ جو ہے وہ شریعت تھی، تو بہت سے احکامات جو ہیں ان میں تبدیلی آئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں پچھلے احکامات کو قائم رکھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں جن کو چاہوں تو ان کو میں بدل دیتا ہوں۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ نسخ اس کو کہتے ہیں، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ ما ننسخ من آیۃ او ننسیها نأتی بخیر منہا او مثلہا، یہ ہم جو ہے آیات کو منسوخ کر دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا پھر اس جیسی ہی لے آتے ہیں۔ تو اس سے مراد یعنی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت سے دو معنی مراد ہیں، ایک اس سے تقدیر مراد ہو سکتی ہے، دوسرا اس سے احکامات بھی مراد ہو سکتے ہیں، جو شریعت کے احکامات اترے ہیں، جس طرح پہلی شریعتوں میں احکامات اور تھے اور بعد میں احکامات، تو یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے اس کو تبدیل کر دے۔ وَإِمَّا، اور اگر نُرِيَنَّكَ، ہم آپ کو دکھا دیں، نرا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، ینّکا نون شد کے ساتھ آیا ہے، یہ تشدید کے لیے، یعنی اس میں سٹریس دیا گیا ہے، ہم آپ کو واقعی دکھا دیں، بعد الذی، بعض وہ، نعیدہم جو ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، او یا نتوفینکا، ہم آپ کو واقعی فوت کر دیں۔ نون شد کے ساتھ یہاں پھر آیا ہے جو بلو کلر میں ہے، نہ شروع والا جو نون ہے وہ ہم کے معنوں میں ہے، ہم توفع کا معنی ہوتا ہے فوت کرنا، توفع یعنی پورے کا پورا لے لینا یا اٹھا لینا، اس کو بھی فوت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نتوفینک، اگر ہم آپ کو فوت کر دیں، فانما، تو بے شک صرف علیک، آپ پر، البلاغ، پہنچانا ہے، وعلینا، اور ہم پر، الحساب، حساب لینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کو دکھانا چاہیں کہ جو ان کے ساتھ ہم وعدے کر رہے ہیں، یا جو پیچھے وعدہ کا ذکر اللہ نے کیا تھا، ہم نے وعد اللہ کا پڑھا تھا کہ جو اللہ کا عذاب ان پر آنے والا ہے کوئی مشرکین پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو آپ کو وہ وعدے دکھا سکتے ہیں، ان پر جو جو عذاب آنے ہیں، جو ان پر مصیبتیں آنی ہیں، ظاہر ہے اتنی تکلیف دی تو جس انسان کو جو مظلوم ہے وہ چاہتا ہے کہ ظالم کو انجام پر پہنچتے ہوئے وہ دیکھے، اور اس سے اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم واقعی آپ کو یہ دکھا بھی سکتے ہیں، اور نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت بھی کر سکتے ہیں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ظالم اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا۔ اگر آپ اس دنیا میں دیکھ بھی لیں تو ایک مومن کا تو یہ ایمان ہے کہ آخرت میں حساب ہوگا، وہاں ظالم کو خود جو ہے انجام بد یعنی جہنم کی طرف جاتے ہوئے وہ خود دیکھے گا، تو دونوں صورتوں میں اس کے جذبات کو تسکین ضرور ملے گی، یا دنیا میں اس کو سزا ملے گی یا آخرت کی سزا دیکھ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو واقعی آپ کو دنیا میں بھی دکھا سکتے ہیں ان کا انجام، جیسا کہ مشرکین مکہ کا دکھایا کہ فتح مکہ کے موقع پر سب کے سب سر جھکا کے کھڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ تو یا آپ کو فوت کر دیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے وہ دیگر بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ مشرکین کو، کفار کو، یہود کو جو ہے مسلمان صحابہ نے ان کو کچلا اور اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں پھیلایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دونوں صورتیں ہی کر سکتے ہیں، اے نبی آپ کا کام کیا ہے، آپ نے پہنچانا ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، آپ اپنا حق بات کو پہنچاتے رہیں اور اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ سر بلند رکھیں، اور ہمارا کام جو ہے وہ لوگوں کا حساب لینا ہے، اور ہم ان کا حساب لے لیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کیا واو اور لم یرو نہیں انہوں نے دیکھا، رعا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، یرو ان سب نے دیکھا، انا بے شک ناتی ہم چلے آتے ہیں الارض زمین کی طرف، ننقصھا ہم اس کو کم کرتے ہیں، من اطرافہا اس کے کناروں سے، اطراف جو ہے اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اطرافہا کنارے کو کہتے ہیں، تو ہم اس ہا سے مراد یہاں پر ننقصھا میں بھی ہا ہے، اطرافہا میں بھی ہا ہے، تو ہا سے مراد یہاں زمین ہے، تو ہم اس کو کم کر رہے ہیں اس کے کناروں سے، واللہ اور اللہ یحکم حکم کرتا ہے، لا معقب نہیں کو ٹالنے والا، لحکم ہی اس کے حکم کو، وہو اور وہ سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ ہم جو ہے زمین کو اس کے کناروں سے کم کر رہے ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی اس سے پہلے آیت میں کہ آپ دنیا میں بھی ان پر عذاب دیکھیں گے اور فوت ہونے کے بعد بھی، تو اس سے یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اولم یرو یا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان مشرکین کو سمجھ نہیں آتے، اپنی کھلی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن ان پر زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، کناروں سے سکڑ رہی ہے، کہ اسلام جو ہے وہ دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے اور یہ ان کی زمین جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتوحات عطا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس بات کا بھی حکم کر دیتا ہے اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی مشرق و مغرب میں اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ اس کا علم لہرا رہا تھا اور ہر طرف اسلام پھیل رہا تھا، اسلام کا دائرہ وسیع ہو رہا تھا اور کفر و شرک سمٹ رہا تھا، تو اس کا ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت جلد اللہ حساب لے گا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ پڑھ رہے تھے شروع سے کہ یہ صورت مکی ہے اور اہل مکہ سے ہی اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، تو مکہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو تو ویسی کوئی فتوحات نہیں ملی تھی، مسلمان اس قدر تنگ حالات میں تھے کہ آزادانہ طریقے سے حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، تو اس آیت کی وجہ سے بعض جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صورت مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں مسلمانوں کی فتوحات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں فتوحات عطا کی۔ بہرحال جو بھی یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں پیشین گوئی کی گئی مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس وقت جو آپ کو ستا رہے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں، کبھی قرآن پر، کبھی آپ پر، کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر، تو یہ عنقریب یہ ہونے والا ہے کہ ان پر زمین تنگ ہوتی جائے گی اس کے کناروں کی طرف سے، پھر اللہ کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اگر اس کو سائنٹیفک لحاظ سے دیکھا جائے تو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ دن بدن زمین جو ہے وہ سکڑ رہی۔ آپ یہ دیکھیں کہ پانی جو ہے وہ اتنا بلند ہو رہا ہے سمندروں کا کہ خشکی جو ہے وہ خشکی کے علاقے کم ہوتے جا رہے ہیں اور جو ہے زمین کا جو کور ہے اس پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ یعنی اتنا اس پہ دباؤ ہوگا کہ وہ پھٹ جائے گی اور یہ پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو یعنی سائنسی لحاظ سے بھی یہ ہم دیکھیں تو زمین جو ہے وہ سکڑ رہی ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقد اور البتہ تحقیق مکرہ تدبیریں کی، مکر جو ہے یعنی یہ لفظ اس کا نگیٹو معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پازیٹیو میں بھی۔ قرآن پاک میں یہ مشرکین اور کفار اور شیاطین کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے اور وہاں پر اس کا ترجمہ چال کے معنوں میں یا نگیٹو معنوں میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے، وہاں پر اس کا ترجمہ جو ہے ہم تدبیر میں کریں گے، تو مکر کا معنی جو ہے وہ تدبیر بھی ہے، چال بھی ہے، الٹی چال چلنا بھی اور سیدھی چال چلنا بھی۔ وقد اور البتہ تحقیق مکرہ تدبیر کی الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فللہ تو اللہ ہی کے لیے ہے المکر تدبیریں جمیعا سب کے سب، یعلم وہ جانتا ہے، ما تکسب جو کماتی ہے کل نفس ہر جان، وسیعلم اور ان قریب جان لیں گے الکفار کافر، لمن کون عقبی الدار آخرت کے انجام کے حوالے سے جو ہے وہ کون بہتر ہے۔ تو یہ دنیا میں کفار جو ہیں وہ تدبیریں کر رہے ہیں اور ایک اللہ کی بھی تدبیر ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف جو ہیں وہ تدبیریں ہوتی رہیں اور رسولوں کو ستانے کے لیے اور اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے مختلف طرح کے لوگ تدبیریں کرتے رہے، طرح طرح کی چالیں چلتے رہے، کبھی اسلام پر جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں، کبھی اسلام کی آئیڈیالوجی پر حملے ہو رہے ہیں، اسلام کے جو نظریات ہیں ان پر اور عبادات پر، اسلام کے شعار پر طرح طرح کے اعتراضات اور حملے ہوتے رہے اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جتنا بھی کفار جو ہیں یہ شیطانی چال چلنے والے لوگ تدبیریں کر لیں، اللہ کی تدبیر سے ان کا کوئی جو ہے وہ مقابلہ نہیں ہے،
فللہ المکر جمیعا، اللہ کی تدبیر جو ہے کہ سامنے ان سب کی تدبیریں کچھ بھی نہیں ایسے جو ہے وہ ہوا ہو جائیں گی یہ سب تدبیریں. یعلم ما تکسب کل نفس، کیونکہ وہ ہر جان کے بارے میں، کیونکہ جو چیز آپ کے اندر سے واقف ہوتا ہے، جو آپ کے کمزوریوں کو جاننے والا ہوتا ہے، تو آپ اس کے سامنے نہیں چلاکیاں کر سکتے. دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جس شخص کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کی ہر عیب کے بارے میں جانتا ہے، آپ کی ہر اچھی عادت و بری عادت کے بارے میں، آپ کی ہر بات کے بارے میں، آپ کی نیچر کے بارے میں جانتا ہے، تو وہاں آپ چلاکیاں کرنے کی کوشش نہیں کرتے. وہاں آپ جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ رہتے ہیں اور اس کے حساب سے وہ چلتے ہیں. تو یہ اللہ کے سامنے تدبیریں کر رہے ہیں، وہ جو ان کے سینے کے بھید کو بھی جانتا ہے، وہ ان کی نیتوں سے بھی واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما تکسب کل نفس، ہر جان جو بھی کماتی ہے وہ اس کو جانتا ہے. وسیعلم، ان قریب جان لیں گے کفار کے جب دنیا میں جو چالیں چل رہے ہیں اسلام کو نیچا دکھانے کی، انبیاء کے جو ہے مذاق اڑانے کے لیے جو چالیں چلتے ہیں، ان کو نیچا دکھانے کے لیے، اسلام کو جھوٹا جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے یہ سب جو چالیں چل رہے ہیں، قیامت کے دن انہیں علم ہو جائے گا کہ لمن عقبی الدار، کہ آخرت کا انجام جو ہے وہ ان کا کیا ہونے والا ہے. وَيَقُولُ، اور وہ کہتے ہیں الذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لستہ نہیں ہے مرسلا، نہیں ہے لستہ نہیں ہے آپ مرسلاً رسول. قل، کہہ دیں کفا، کافی ہے باللہ اللہ، شہیداً گواہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، ومن اور جس کے پاس عندہ، جس کے پاس ہے علم الکتاب، کتاب کا علم. یعنی آخری آیت میں جو ہے اس سورہ کی آخری آیت میں علی الاعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کہہ دیں گے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، کہہ لینے دینے. یہ ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے کفار کا کہ وہ جو ہے وہ اس طرح کے انکار کرتے رہے ہیں. تو آپ کو ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. کہیں کہ وہ میرا گواہ میرا رب ہے، شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان وہ فیصلہ کر دے گا. ومن عندہ علم الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم ہے. کتاب سے علم سے مراد یعنی لوح محفوظ، وہ جو تقدیر اور سب کی حقیقت جو ہے جس کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ اللہ کے پاس ہے. تو وہاں پر جو ہے کچھ بھی تبدیل ہونے والا نہیں. وہ جو چاہے گا، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو مجھے نہ تمہارے سامنے کچھ کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جس نے ماننا ہی نہ ہو، جہاں کسی بھی قسم کے دلائل کام نہ کریں، تو پھر ان لوگوں سے اعلان برات ہی کیا جاتا ہے، یعنی بیزاری کا اعلان ہی کیا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میں اعلان برات کر رہا ہوں، میرے اور تمہارے درمیان اللہ جو ہے وہ گواہ کافی ہے. مجھے کسی اور کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے، یعنی قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے ساتھ ایک فرشتہ لاؤ اور وہ فرشتہ بتائے کہ یہ سچا نبی ہے، پھر ہم مانیں گے. یا پھر وہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کرو، وہ ہمیں کہیں کہ یہ سچا نبی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں کہہ دیں کہ مجھے اس طرح کے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے تمہارے سامنے سچا بننے کے لیے. میرا گواہ جو ہے وہ اللہ کافی ہے، اور اللہ ایسا گواہ ہے کہ جس کے پاس سارا علم ہے. اور ایسا گواہ جو ہے وہ سب سے اتھینٹک گواہی یہی ہے کہ وہ اللہ کی گواہی ہے اور اس کے پاس کتاب کا علم بھی ہے. تو مجھے یہ چھوٹی موٹی گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر اس سورت کا اختتام ہوا. اس سورہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ شروع سے ہی جو ہے وہ پہلی آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلک آیات الکتاب سے جو ہے اس سورہ کا آغاز کیا، کتاب کا ذکر آیا، اور آخر میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ لوگ جو انکار کر رہے تھے اس پر جو ہے اس کا اختتام ہوا. کتاب کی حقانیت کے دلائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ان کو، آپ کی رسالت کی حقانیت کو ثابت کیا گیا. طرح طرح کے دلائل دیے گئے، توحید اور بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد اٹھنے کے دلائل. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں اور جو کائنات میں جو ہے نعمتیں عطا کی ہیں ان پر جو ہے وہ دلائل دیے، مخالفین کے اعتراضات کے جوابات دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی لوگوں کو، ان کو جو ہے وہ علی الاعلان پہنچایا ان لوگوں تک. اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ مت الجھیں، ان سے بحث کی ضرورت نہیں ہے. آپ انہیں کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، وہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن کہ کون سچا اور کون جھوٹ پر تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.